رسالت غوث اعظم غریب نواز اہل سنت حضور فاتح کشمیر مفتی شمشیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار بیٹھی پڑھو یار خاموشی سے تشریف رکھے اور کچھ دینی مذہبی گفتگو سماعت فرمائے۔ ہوتا یہ ہے کہ نکاح جب ہوتا ہے، نکاح کی تیاری ہوتی ہے، کارڈ چھپتا ہے تو ہر کوئی اس پر لکھتا ہے النکاح من سنتی، یعنی حضور کی حدیث لکھتا ہے کہ نکاح میری سنت ہے نا۔ اور جب محفل ہوتی ہے تو نکاح کی محفل میں بھی پڑھا جاتا ہے النکاح من سنتی۔ یعنی ان سب سے کیا سمجھ میں آیا کہ یعنی یہ سمجھ میں آیا کہ ایک مسلمان کا نکاح ہو رہا ہے اپنے رسول کی سنت پر عمل کر کے، مگر چونکہ نکاح کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا، اس لیے لوگوں کو رہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ تو صرف کارڈ میں لکھوا کر کے فری نہیں ہو جانا چاہیے، ہم مسلمان ہیں تو اپنے نبی کا ذکر کر کے نکاح سے پہلے یہ ثابت کر دینا چاہیے کھانا بعد میں کھائیں گے، بریانی بعد میں کھائیں گے، منجن بعد میں کھائیں گے، ساری چیزیں بعد میں کھائیں گے، ہم اپنے نبی کا ذکر پہلے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ نبی نہ ہوتے تو نکاح کہاں سے، نبی نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے کعبہ نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے تو قرآن نہ ملتا، اگر نبی نہ ہوتے تو خدا کو کیسے پہچانے؟ جو کچھ ہے صدقہ مدینے والے۔ تو بس تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، سنیں گے؟ سنیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ ایک کرسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ۔ اسی کی روشنی میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز میں چلا کر گفتگو کرتے ہو، ویسے میرے محبوب کی بارگاہ میں بلند آواز میں گفتگو نہ کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر ایسا ہو گیا تو تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ ارشاد الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنے محبوب کا مقام بتا رہا ہے، محبوب کی بارگاہ کا ادب بتا رہا ہے۔ جس نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد ہوا، یعنی نکاح خانی کی محفل، جس میں ہم بڑے زور و شور سے پڑھتے ہیں النکاح من سنتی النکاح من سنتی النکاح من سنتی۔ یہ سنت ہے، سنت بعد میں ہے، فرض پہلے ہے، سنت پہ عمل بعد میں، فرض پر عمل پہلے۔ نکاح سنت ہے اور نبی
سن لیجیے، ایمان کیا ہے یہ سمجھا دوں۔ آج کل ہوتا کیا ہے، آج کل کیا ہوتا ہے، جلوس میں اگر سنی مسلمان جا رہے ہیں اور بیچ میں نماز کا وقت آ گیا، ظہر عصر مغرب وغیرہ، تو لوگ کیا، اگر کسی نوجوان نے، لوگوں نے نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، اگر اپنی کوتاہی کی بنیاد پر، تساہلی کی بنیاد پر نماز پڑھنے نہیں گئے، کھڑے رہ گئے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، طنز کرتے ہیں، کیسا مسلمان ہے، بہت بڑا عاشق رسول بنا، خوب نعرہ لگا رہا تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے نہیں گیا، کیسا عاشق رسول ہے، کیسا عاشق رسول، نعرہ خوب لگاتا، نماز نہیں پڑھتا، کیسا عاشق رسول ہے، بولی کہا جاتا نہیں کہا جاتا، ہوتا نہیں ہوتا۔ تو اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، کیا جو نعرہ لگائے جلوس میں اسی پر نماز فرض ہے؟ بولیے، کیا اسی پر فرض ہے؟ یہاں پر آپ نے یہ بات کیوں کی؟ جب دکان کھولے بیٹھا تھا، اذان ہو رہی تھی، نماز اس وقت بھی فرض تھا، تب تو کسی نے نہیں کہا کیسا مسلمان ہے، اذان ہو رہی ہے، عشق ہوتا، نبی سے محبت ہوتی، پہلے داڑھی رکھتا، پھر یہ کام کرتا۔ سنو، نعرہ لگائے نہ لگائے، مسلمان ہے تو نماز فرض ہے، نعرہ لگائے نہ لگائے، اگر مسلمان ہے تو روزہ فرض ہے، نعرہ لگائے نہ لگائے، اگر مسلمان ہے تو داڑھی رکھنا ضروری ہے، مگر جب کمنٹ پاس کیا جاتا ہے، وہ اگر دکان کھولے بیٹھا ہو تو کوئی کمنٹ پاس نہیں کرتا، پھر دیکھنے جائے کوئی کمنٹ پاس نہیں کرتا، اسکول جائے کوئی کمنٹ پاس نہیں کرتا، اگر وہ تجارت کرے، دنیا داری میں لگا رہے تو کوئی کمنٹ پاس نہیں کرتا۔ کمنٹ کب پاس کرتا ہے؟ جب نعرہ لگاتا ہے، نبی کی شان زندہ باد ہے، جب یہ نعرہ لگاتا ہے جلوس میں، تب کمنٹ پاس کیا جاتا ہے، کیسا عاشق رسول ہے۔ ہم کہتے ہیں اس وقت تم نے کمنٹ پاس نہ کیا تھا، اب کہاں ہے ہو، مطلب تمہیں نماز سے نہیں ہے، تکلیف تمہیں نعرے سے ہے۔ کیسا مسلمان ہے، نعرہ لگا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، کیسا مسلمان ہے، نعرہ لگا رہا ہے، داڑھی نہیں رکھ رہا ہے۔ ہاں، اب آؤ، تم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، تم نے ایمان کو سمجھا
اور ایک ہے اعمال. نبی کی طرح کوئی نہیں، یہ ایمان ہے. نبی آخری نبی ہے، یہ ایمان ہے. نبی کی طرح نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہو سکتا، یہ ایمان ہے. ہمارے نبی سب سے افضل و اعلیٰ ہے، یہ ایمان ہے. ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں، یہ ایمان ہے. نبی ہمارے جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا سب جانتے ہیں، یہ ایمان ہے. نبی جو چاہے وہ کرے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ایمان ہے. اور نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکات عمل ہے. یہ عمل ہے، داڑھی عمل ہے. اب سنیے، دو چیزیں اسلام میں، ایک ایمان اور ایک اعمال. ایمان میں گڑبڑی ہوگی، ایمان میں گڑبڑی ہوگی تو کوئی بخشش نہیں، کوئی بخشش نہیں. اور عمل میں کمی ہوگی تو بخشش ہے. اللہ غفار الذنوب ہے. اللہ کا نام کیا ہے؟ گناہوں کو بخشنے والا. یہ کس کے لیے غفار ہے؟ ایمان والا ہے، گنہگار ہے تو وہ غفار ہے. کیوں رضا کرتے ہو، ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. اور نبی شفیع روزے شمار ہے نا. نبی شفاعت کر، نبی کس کی شفاعت کریں گے؟ گنہگار کی شفاعت ہے نا. تو اب سنیے دو چیزیں، اب مثال دے کے سمجھیے آپ. ایک شخص ہے شروع سے مرتے دم تک، 60 سال کی عمر میں انتقال ہوا، مرتے دم تک اس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی. کلمہ پڑھتا ہے، نبی کو نبی مانتا ہے، خدا کو خدا مانتا ہے، شرک نہیں کرتا، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، مگر نماز ایک وقت کی نہیں پڑھی، جمعہ بھی نہیں پڑھی، عید بھی نہیں پڑھی. اب چلے جائیے آپ کسی بھی مفتی کے پاس، فتویٰ لے کے آئیے کہ 60 سال کا آدمی انتقال کر گیا ہے، ایک وقت کی اس نے اپنی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، جمعہ عید بھی نہیں پڑھی. کیا حکم ہے؟ مگر کلمہ پڑھتا تھا، نبی کو نبی مانتا تھا، ضروریات دین کو مانتا تھا. کیا حکم ہے؟ نماز جنازہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ مفتی فتویٰ دے گا کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، فرض کفایہ ہے. اگر کسی نے نہیں پڑھی تو سب گنہگار، کسی ایک نے پڑھ لی تو سب بری. نماز جنازہ بولیے پڑھی جائے گی. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی مگر نماز جنازہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. اسی طریقے سے نماز نہیں پڑھی تھی اور رمضان شریف کے مہینے میں اس نے ایک بھی کبھی روزہ نہیں رکھا، زکات میں 1 روپے بھی کسی کو نہیں دیا، صدقہ کچھ نہیں کیا، داڑھی بھی نہیں رکھی. یہ سارے اعمال ہیں. اور 60 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، نہ ایک وقت کی نماز، نہ ایک دن کا روزہ، نہ 1 روپے زکات، اور نہ ہی اور دوسرا کام کیا. حج فرض ہو گیا تھا، حج کرنے بھی نہیں گیا. تو مفتیوں سے فتویٰ آپ پوچھیں گے، کسی بھی مفتی کے پاس چلے جائیے، ہر مفتی فتویٰ یہی دے گا. انتقال ہو گیا ہے، کلمہ پڑھتا تھا، نبی کو نبی مانتا تھا، خدا کو خدا مانتا تھا، ضروریات دین پر کا اقرار کرتا تھا، تو کہاں کرتا تھا. تو اب ہر مفتی فتویٰ دے گا نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اگر نہیں پڑھو گے تو گنہگار ہوگے. اگر کوئی نہ پڑھے تو گنہگار، سب گنہگار ہوں گے. اور ایک یہ معاملہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ آپ جا کر کے پوچھیے. کیا ایک شخص ہے جب سے بالغ ہوا اس وقت سے بلکہ اس سے پہلے سے وہ 5 وقتہ نماز پڑھتا رہا، ایک وقت کی نماز قضا اس نے نہیں کی، ایک وقت کی نماز قضا نہیں کی، تہجد بھی پڑھتا تھا، زکات بھی دیتا تھا، بلکہ زکات جتنی فرض تھی اس کے اوپر اس سے بڑھ کر کے دیتا تھا، ہر سال حج کرنے جاتا تھا، اور ہر مہینے اور رمضان میں تو روزہ رکھتا ہی رکھتا تھا، دوسرے دنوں میں بھی روزہ رکھتا تھا. مگر ہاں ایک بات یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین ایک بار اس نے کر دی تھی اور اس سے توبہ نہیں کی. ایک بار توہین کر دی اور توبہ نہیں کی. نماز پورے 60 سال تک پڑھتا رہا، 60 سال کی عمر تک روزے رکھتا رہا، حج کرتا رہا، زکات دیتا رہا، نیکیوں پہ نیکیاں، داڑھی بہت لمبی رکھے ہوئے تھا. اب کیا حکم ہے؟ تو مفتی فتویٰ دے گا
نماز کے بغیر مسلمان ہوگا مگر نبی کی توہین کر کے مسلمان نہیں ہوگا، روزے کے بغیر مسلمان ہوگا مگر نبی کی توہین کر کے مسلمان نہیں ہوگا، داڑھی کے بغیر تو مسلمان ہوگا مگر نبی کی توہین کر کے مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارا مشن یہ ہے کہ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکات بعد میں، نبی کا عاشق پہلے نبی کا عشق پہلے ہے، نبی کا عشق پہلے ہے، اس لیے کہ یہ ایمان میں سے ہے۔ اب آؤ ایمان کہتے کس کو ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سنیے قرآن شریف میں آیا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن شریف میں، کیا لوگ اس گمان میں، اس گھمنڈ میں اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور آزمائش نہ ہوگی؟ نہیں، آزمائش ہوگی۔ صرف اتنا دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، صرف اتنا دعویٰ کافی نہیں ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امتحان اور آزمائش کیسے ہوتی ہے وہ بھی سنو۔ آزمائش کا طریقہ یہ ہے کہ کسی چیز کی آزمائش جب ہوگی تو دیکھا جائے گا اس کے حقیقی واقعی ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، پھر وہ چیزیں دیکھی جائیں گی وہ اس میں ہے یا نہیں، اگر ہے تو وہ چیز ہے۔ مثال دے کے سمجھاؤں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آپ کہیں کاشف بھائی سے کہ چائے لائیے، چائے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دودھ ہو، شکر ہو اور چائے پتی ہو، ہے نا، یہ چیز ضروری ہے۔ اب یہ گئے دودھ میں شکر ڈال دی، چائے پتی ڈال دی اور لا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا، کہیں کہ لیجیے چائے پی لیجیے، آپ کہیں گے نہیں یہ چائے نہیں ہے، آپ کہیں گے یہ چائے نہیں ہے، وہ کہیں گے دیکھیے صاحب دودھ بھی ہے، شکر بھی ہے، چائے پتی بھی ہے، کیسے چائے نہیں؟ یہ اپنی بات کو منوانے کے لیے انہوں نے 10-15 لوگوں کو محلے والوں کو اکٹھا کر لیا، بتائیے چائے ہے کہ نہیں؟ سب گواہی دے دے کہ ہاں چائے ہے، پورے محلے کو نہیں، پورے شاہجہاں پور کو لے آئے کہ کہیے چائے ہے کہ نہیں؟ مگر آپ کہیں گے میں نہیں مانتا، اس لیے کہ چائے کے لیے ضروری ہے ان سب کے ساتھ اسے آگ پر کھولایا گیا ہو۔ جب کھولایا نہیں جائے گا تو وہ چائے نہیں بنے گی۔ چائے ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اسے آگ پر کھولایا گیا، گرم کیا گیا، تب وہ چائے بنے گی۔ تو آپ چاہے یہ پورے شہر کو نہیں آئے، پورے ہندوستان بھر سے گواہی دلوا دے، مگر آپ چائے نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چائے کی حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہوتا تو آپ دھوکے میں آ جاتے۔ ہاں کاشف بھائی صحیح کہہ رہے ہوں گے، ان کے محلے والے صحیح کہہ رہے ہوں گے، شہر والے صحیح، آپ کو نہ معلوم ہوتا آپ مان جاتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چائے کی حقیقت کیا ہے تو ابھی سب کو لے آئے، آپ نہیں مانیں گے۔ تو چائے کی حقیقت یہ ہے ان سب چیزوں کے ساتھ اسے کھولایا گیا ہو۔ جب آپ جانتے ہوں گے حقیقت چائے کی یہ ہے تو جب تک اسے کھولایا نہیں جائے گا سب کہیں گے یہ چائے ہے، مگر آپ نہیں مانیں گے۔ تو سنو سنی مسلمانوں، ایمان کیا ہے؟ اس حقیقت کو جب جانو گے نہیں تو سمجھو گے کیا؟ کبھی داڑھی دیکھ کے دھوکہ کھاؤ گے، کبھی ایمان دیکھ کے دھوکہ کھاؤ گے، کہیں روزہ دیکھ کے دھوکہ کھاؤ گے، کہیں جمعہ دیکھ کے دھوکہ کھاؤ گے، کہیں کبری دیکھ کر کے دھوکہ کھاؤ گے، کہیں مسواک دیکھ کر کے دھوکہ کھاؤ گے۔ تو جمعہ و مسواک دیکھ کر کے، مسجد و مدرسہ دیکھ کر کے، نماز و تسبیح دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھانا، یہ کب ہوگا؟ جب یہ جانو گے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ اب آؤ بتائیں ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ چائے کی حقیقت جانتے ہوگے تو کبھی دھوکہ سب کہیں کہ چائے ہے، مگر آپ کو معلوم ہے حقیقت کیا ہے۔ تو اب ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ جب یہ آپ کو معلوم ہوگا تو آپ نہ داڑھی سے دھوکہ کھاؤ گے، نہ ٹوپی اور جبہ سے دھوکہ کھاؤ گے۔ آپ یہ دیکھو گے اس کے اندر داڑھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، مولوی ہے، مفتی ہے، امام ہے، پیر ہے، مدرسہ چلاتا ہے، مسجد میں تقریر کرتا ہے، مگر ان سب سے پہلے ایمان ضروری ہے۔
دو چیزیں ضروری ہیں ایمان کے لیے. کتنی چیز ضروری؟ بولیے کتنی چیز ہے؟ اس بات کو یاد رکھیے گا, اس بات کو آپ یاد رکھیں, اور جب اس بات کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ ایمان بچے گا. دو چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں. ایک سنیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کی سچی تعظیم, نبی کی تعظیم. نبی کی تعظیم کے بغیر کا مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا. ایک ہے تعظیم رسول, یاد رہے گا, بڑی چیز یاد رہے گی. ایک چیز یہ ہوگا نبی کی, دوسری چیز فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تمام جہان پر تقدیم, یعنی حضور کی محبت سب سے اوپر, آپ کی محبت سے اوپر حضور کی محبت, ماں کی محبت کے اوپر حضور کی محبت, اولاد کی محبت کے اوپر حضور کی محبت, خاندان کی محبت کے اوپر حضور کی محبت, سب سے زیادہ محبت کس کی ہوگی؟ حضور کی. یہ دو چیزیں ہیں, اس کا نام ہے ایمان, اس کا نام ایمان ہے. تو اب نبی کی تعظیم ہو اور نبی کی محبت سب سے زیادہ ہو تب وہ مومن ہوگا. اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے, اس میں روزے کا ذکر نہیں ہے, اس میں حج کا ذکر نہیں ہے. ایمان کے لیے نبی کی تعظیم ضروری, لہذا جو توہین کرے نبی کی وہ مسلمان نہیں ہوگا, ہے نا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حضور کی محبت سب سے زیادہ ہو. اب یہ کیسے پتا چلے کہ اس کے اندر حضور کی محبت سب سے زیادہ ہے؟ یہ کیسے پتا چلے؟ اب اس کا بھی کوئی طریقہ ہے, وہ بھی بتا دوں آپ کو, وہ بھی بتا دوں کیسے پتا چلے گا. محبت پڑھ کر کے نہیں ملتی, محبت مدرسے سے نہیں ملتی, محبت مسجد سے نہیں ملتی, محبت خدا کی طرف سے دل میں پیدا ہو جائے. ایک چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا, اس کو کیا معلوم کہ ماں کی تعظیم کے لیے قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, باپ کی محبت کے لیے قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے. مگر آزمائیں آپ جا کر کے, چھوٹا بچہ ہو اس کے سامنے جھوٹے, اس کی ماں کو تماچا ماری, اس کے باپ کو تماچا ماری, تو چھوٹا بچہ 2 سال کا مگر کیا کرے گا؟ ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں اس کے پاس, مگر پھر بھی اپنی طاقت بھر آئے گا اور آپ آ کے جواب دے گا اور بدلہ لے گا اور آپ کو مارے گا. بولے ایسا ہوتا نہیں ہوتا. یہ اسے کس نے بتایا؟ اس کے دل میں جو ماں کی محبت تھی اس نے بتایا, اس کے دل میں جو باپ کی محبت تھی اس نے اکسایا. طاقت نہیں ہے مگر بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. یہ محبت ہے, محبت. تو آپ محبت سنو, جب شادی ہوئی تو اب دعوت نامہ بانٹا جا رہا ہے, فلاں کو بلا لو, فلاں کو بلا لو, فلاں کو بلا لو. کیا ہوتا ہے؟ نہیں, فلاں کو نہیں بلا
ان سب کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھیں ایمان کیا ہے، عشق رسول کیا۔ دعویٰ کر لینا آسان ہے، مگر یہ دعویٰ جب کام آئے گا، جب میدان عمل میں اتر کر کے آپ ثبوت دے رہے ہیں۔ ثبوت کیا ہے؟ یہی موقع ہے آزمائش کا۔ شادی ہو رہی ہے، اب یہاں پر موقع ہے آزمائش کا۔ گھر میں محفل ہو رہی ہے، وہاں موقع ہے آزمائش کا۔ تو ایمان کے لیے ضروری ہے دو چیزیں، نبی کی تعظیم اور نبی کی محبت سب سے اوپر ہو۔ جہاں باپ کے دشمن کو ہٹایا، ماں کے دشمن کو ہٹایا، خاندان کے دشمن کو ہٹایا، وہی نبی کے دشمن کو ہٹا دو۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب جو میں نے آیت پڑھی جس کا ترجمہ کرتا ہوں، دیر تو نہیں ہو رہی؟ 5 منٹ میں بات پوری کرتا ہوں۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچی، یہ کس کا حکم ہے؟ قرآن کا، اللہ کا حکم ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے چلا کر گفتگو کرتے ہو، نبی کی آواز بارگاہ میں ایسے چلا کر گفتگو نہ کرو۔ کیا ہوگا اگر ہو گیا تو؟ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہاری ساری نیکی، بولیے تمہاری ساری نیکی برباد ہو جائے گی۔ اب سنیے آپ، یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ نماز کا حکم کس نے دیا تھا؟ اقیم الصلاۃ، یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، حکم کس کا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج فرض کیا کس نے؟ اللہ نے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا۔ نماز کا حکم اللہ کا، روزے کا حکم اللہ کا، زکات کا حکم اللہ کا، حج کا حکم۔ مگر اب آئیے، سزا کیا ہے؟ اے مولا، نماز نہیں پڑھی سزا کیا ہے؟ روزہ نہیں رکھا سزا کیا ہے؟ حج نہیں کیا سزا کیا ہے؟ زکات نہیں دی سزا کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمل اگر میں کمی ہے تو کیا ہے حکم؟ گنہگار ہوگا۔ اب کسی مفتی کے پاس چلے جائیں، نماز نہیں پڑھی تھی، حکم اللہ کا ہے، کیا حکم ہے؟ سزا کیا ہے؟ فاسق ہے، گنہگار ہے، مستحق عذاب ہے، مگر کافر نہیں ہے۔ ایک وقت کی نماز پڑھی، فجر کی پڑھی، ظہر کی چھوڑ دی، کیا حکم ہے؟ بولے گنہگار ہے۔ تو یہ ظہر نہیں پڑھی، گنہگار تو ہو گیا، مگر جو فجر پڑھی تھی اس کا کیا ہوا؟ کہا اس کا ثواب تو مل گیا، اس کا ثواب، وہ نیکی برباد۔ روزہ رکھا ہے پہلے رمضان کا، دوسرے کا چھوڑ دیا، کیا حکم ہے؟ تو بولے پہلے کا ثواب ملے گا، دوسرا کا نہیں رکھا، گنہگار ہوگا۔ مگر ایک حکم نماز کا ہے، نماز نہیں پڑھی، دوسری نیکی برباد نہیں ہو رہی ہے۔ روزہ نہیں رکھا تو دوسرا روزہ برباد نہیں ہو رہا ہے، حکم وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ اور یہاں نبی کی بات آئی تو آواز اونچی نہ کرو، اونچی ہو جائے تو ساری نیکی برباد۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ وہ حکم بھی تیرا ہے، یہ حکم بھی تیرا ہے۔ وہاں سزا یہ ہے کہ جتنی نماز چھوڑی اتنے ہی کا گنہگار، باقی نیکی برباد نہیں، روزے برباد نہیں، حج برباد نہیں۔ مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ حکم بھی تیرا ہے، آواز اونچی ہو جائے تو نماز برباد، روزہ برباد، حج برباد، زکات برباد۔ مولا دونوں حکم تیرے ہیں، وہ حکم بھی تیرا، یہ حکم بھی تیرا، مگر سزا میں فرق ہے۔ سزا الگ الگ ہے نا، سزا نماز چھوڑنے پر گنہگار ہونے کی سزا، فاسق ہونے کی سزا ہے نا، مستحق عذاب ہونے کی سزا۔ مگر نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی ہو جائے، اس پر سزا کیا ہے؟ سب برباد۔ اور سب چیزیں برباد کس سے ہوتی ہیں؟ کفر کرنے سے۔ کس چیز سے؟ کفر ہو جائے تو سب برباد ہو جاتے ہیں، ساری نیکیاں برباد۔ تو مطلب کیا نکلا کہ حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی ہونا صرف گناہ نہیں ہے، کفر ہے، کفر۔ یعنی باقی اعمال میں کمی ہوئی تو گنہگار ہوگا، اور نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی ہو گئی تو کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ خدا کی بارگاہ میں سوال کرو، مولا وہ حکم بھی تیرا، یہ حکم بھی تیرا، وہ حکم بھی تیرا، یہ حکم بھی تیرا، ادھر سزا اور ہے، ادھر سزا اور ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو بارگاہ خدا بندی سے جواب میں
یہاں معاملہ میرا اور تیرا نہیں ہے، یہاں معاملہ تو میرے محبوب کا ہے۔ نماز چھوڑ کے آؤ گے بخش دوں گا، روزہ چھوڑ کے آؤ گے بخش دوں گا، حج چھوڑ کے آؤ گے بخش دوں گا، نبی کی توہین کر کے آؤ گے جہنم میں چھوڑ دوں گا۔ یہاں معاملہ نہیں بخشا جائے گا، اس لیے سنی مسلمانوں اگر بخشش چاہیے تو نبی کا دامن تھام لو اور اعلان کر دو یا رسول اللہ جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آپ کا نہیں وہ ہمارا ہے۔ یہی ایمان ہے، عشق رسول ہے، یہی تیور صحابہ کا تھا، یہی طریقہ صحابہ کا تھا۔ بس ایک بات سنا دوں آخری واقعہ، اس معاملے میں رشتہ نہیں دیکھا جاتا، اس معاملے میں خون نہیں دیکھا جاتا، برادری نہیں دیکھی جاتی ہے اور محلہ داری نہیں دیکھی جاتی ہے۔ سنیے بس ایک بات ہے، ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ہے، کیا نام ہے؟ عبداللہ، اور انہی کا باپ ہے، انہی کا اس کا نام عبداللہ بن ابی ہے۔ کیا نام ہے؟ بیٹے کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی، مگر بیٹے صحابی رسول اور بیٹے صحابی اور باپ منافق تھا۔ کیا تھا؟ منافقوں کا سردار تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، حج کرتا تھا، نبی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا، مگر ایک مرتبہ اس سے توہین ہوئی۔ منافق تھا نا وہ، زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، دل میں ایمان نہیں تھا، توہین ہوئی حضور کی، کچھ توہین کے جملے نکلے اس منافق کی زبان سے۔ جب ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے، واپس لوٹ رہے تھے، مدینہ شریف میں داخل ہونے کے وقت حضرت عبداللہ جو بیٹے تھے، صحابی تھے، تلوار لے کر کے آ گئے۔ یا رسول اللہ میرے باپ نے توہین کی ہے، اگر مارنے کا حکم ہو تو کسی اور کو حکم نہ دیجیے، مجھے حکم دیجیے، میں سر قلم کر کے آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ یہ ہے عشق رسول۔ اور وہیں پر کھڑے ہو گئے باب المدینہ پر، اپنے باپ کے سامنے تلوار نکال دی اور کہا تو نے نبی کو ذلیل کہا، مہاجرین کو ذلیل کہا، معاذ اللہ، میری تلوار ہے، تو کہہ دنیا میں سب سے بڑا ذلیل میں ہوں اور سب سے زیادہ عزت والے نبی آخر الزمان ہیں، یہ کہے ورنہ گردن مار دوں گا۔ سامنے باپ ہے، باپ بیٹا یہ کہہ رہا ہے، باپ نے جب دیکھا کہ ایمانی تیور ہے تو باپ کو کہنا پڑا سب سے بڑا ذلیل میں، سب سے زیادہ عزت والے محمد رسول اللہ، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمانے کے ہے وہ اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا، سمانے کے ہے وہ اونچے سے اونچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی، ہم سبوں کو رضا مستدیے کے ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ سرور کہوں کے مالک کو، مولا کہوں تجھے، بارے خلیل کا سیدہ کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے فنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، فرش دارے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے بھریگا بیٹا، یہی بولے سدرا مارے، جانے جہاں کے تھارے سبھی میں نے جان ڈالے، تیرے پائے کا نمایا، یا رسول اللہ تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے نہ خدا نہ دوسرا کوئی خدا ہے، نہ میرے نبی کی طرح کوئی دوسرا نبی ہے، تجھے یک نے یک بنایا، نہ خدا کا جواب نہ مدینے والے آقا کا جواب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاشق رسول بنائے، ایمان پر زندگی عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، جو نبی کا ہے وہی ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں، دیوبندیوں نے وہابیوں نے ہماری جائیداد نہیں لے لی،
زمین پر حملہ نہیں کر دیا، ہمارا مال نہیں کھا گئے۔ ان کی کتابوں میں جو گستاخیاں ہیں، جو توہینیں ہیں، اس کی بنیاد پر ہمارا اختلاف ہے۔ بولیے یہ کیا ہے؟ سنی آپ نے، آواز اونچی ہو جائے ساری نیکی برباد، اور نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے والا کیا ہو گیا؟ کافر۔ کیا ہو گیا؟ کافر۔ جب آواز اونچی ہونے پر یہ سزا ہے تو جو نبی کو اپنی طرح کہے، جو نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھے، جو نبی کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتائے، جو نبی کے علم کو جانوروں، بچوں، پاگلوں کی طرح اپنی کتاب میں لکھے، جو یہ لکھے کہ نبی سے امتی عمل میں بڑھ سکتے ہیں، جو یہ اپنی کتاب میں لکھے کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، جو اپنی کتاب میں یہ لکھے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں معلوم۔ بولیے ایسا لکھنے والا مسلمان ہوگا؟ مولوی ہو یا مفتی مسلمان ہوگا؟ امام ہو یا پیر امام مفتی مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ یہ سب چیزیں بعد کی ہیں، نبی کی محبت پہلے ہے۔ یہ کتابیں موجود ہیں بینک میں ہمارے پاس، جس کو دیکھنا ہے دیکھ سکتا ہے۔ یہ ان وہابیوں کی کتابوں میں ہے، دیوبندیوں کی کتابوں میں ہے۔ اس لیے ایمان بچانا ہے تو ان سے بچنا ہوگا، ان سے دور رہنا ہوگا، اور ایمان بچے گا تو نکاح بچے گا۔ ایمان بچے گا، نکاح تو ہونے جا رہا ہے نا، مگر ایمان جب نہیں بچے گا، ایمان چلا جائے گا تو نکاح بھی چلا گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ تو ایمان بچانے کے لیے وہابی سے بچنا ہوگا، اور نکاح بچانے کے لیے ایمان کو بچانا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان اور نکاح دونوں کو بچانے کے لیے وہابی سے بچنا ہوگا، اور جب ایمان بچے گا تو بچہ حلالی ہوگا۔ تو بچہ حلالی ہو اس لیے بھی ضروری ہے وہابیوں سے دور رہو۔ یہی پیغام ہے، یہی پیغام ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں۔ دنیا دو روزہ ہے، چند روزہ ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ نہ باپ ساتھ آئے گا، نہ ماں ساتھ آئے گی، نہ بیوی ساتھ جائے گی، نہ شوہر ساتھ جائے گا، قبر میں اکیلے جانا ہے۔ ایمان لے کر کے گئے تو قبر میں روشن ہوگی، اور ایمان اگر چلا گیا تو ساری چیزیں برباد ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائے، سلام السلام پڑھ لیں۔ یہ پرچہ بانٹنا، یہ اعلیٰ حضرت کی وصیت ہے جو اعلیٰ حضرت نے وصال سے پہلے بیان فرمایا تھا۔ یہ اصل ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کی فکر تھی ایمان کیسے بچے گا، اس کے لیے اعلیٰ کی وصیت ہے۔ یہ بھی آپ سب لوگ لے کر کے چلے جائیں گے۔